عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اسٹیج پر موجود حضرات علماء کرام اور اس پنڈال کے اندر جلسہ گاہ کے اندر آنے والے سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور جو میری پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں ہیں، سبھی سے میں بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ قرآن کریم کی اس آیت پاک اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مختصر سی حدیث پاک کی ضروری وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں قرآن کی اس آیت کے تعلق سے کچھ عرض کروں، ایک اپنی دلی خوشی اور مسرت کا اظہار آپ حضرات کے سامنے کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی اور مسرت اس وقت میں یہ ہے کہ اس سرزمین آسام پر، آسام کے اس علاقے میں میری حاضری ہوئی اور یہاں پر مجھے بڑی تعداد ان علماء کی ملی جو یہاں کسی نہ کسی مدرسے میں، کسی نہ کسی مسجد میں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور خوشی مجھے اس بنیاد پر ہوئی کہ جتنے حضرات یہ ملے، بلا مبالغہ 40-50 لوگ تقریباً ملے، اور مجھے اس لیے خوشی ہوئی کہ ان میں سے اکثر نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم نے آپ سے ابو داؤد شریف پڑھی ہے۔ تو جب ایک استاذ اپنے بچھڑے ہوئے اور دیرینہ شاگردوں کو دیکھتا ہے، اور پھر دیکھتا بھی کس مقام پر ہے، کس طرح دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، تو اسے خوشی ہونی ہی چاہیے۔ اسٹیج پر بہت سارے علماء ان میں سے موجود ہیں جو ابھی کمرے پر جا کر ملے بیچارے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے سن 2008 کے اندر، 2009 کے اندر، 2010 کے اندر، یعنی گویا کوئی سال اب تک ایسا نہیں، کوئی کسی سال کے اندر، کوئی کسی سال کے اندر یہ اظہار کرتا ہے کہ ہم نے آپ سے فلاں کتاب پڑھی۔ میری خوشی اس لیے ہے کہ میں نے اپنے شاگردوں کو دیکھا کہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں،
اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ حضرات جو نیکیاں کمائیں گے اس کا فائدہ مجھے آخرت میں ملے گا ہی ملے گا۔ میں اس پر اپنے اس استاذ محترم کی ایک بات سناتا ہوں۔ براہ راست انہوں نے میرے سامنے کہا، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث محدث کبیر حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری علیہ الرحمہ، پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ جب دارالعلوم دیوبند میں حضرت تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے راندیر گجرات میں ایک جگہ ہے، حضرت وہاں پڑھاتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ، جو ندوۃ العلماء لکھنؤ ہندوستان کا مشہور اور معروف بڑا ادارہ ہے، لکھنؤ کا بھی، ندوۃ العلماء لکھنؤ کے محتمم تھے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی۔ تو مفتی سعید صاحب پالن پوری نے یہ خود بیان فرمایا کہ حضرت نے مجھ سے کہا کہ تم ندوۃ العلماء لکھنؤ پڑھانے کے لیے آ جاؤ۔ مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے وعدہ کر لیا کہ عید کے بعد لکھنؤ پڑھانے آؤں گا۔ کہہ رہے تھے کہ 3 مہینے کے بعد میں نے خط لکھا اور اس میں معذرت لکھ کر بھیج دی کہ میں لکھنؤ پڑھانے نہیں آؤں گا۔ تو مولانا علی میاں صاحب علیہ الرحمہ بمبئی تشریف لائے اور مفتی سعید پالن پوری علیہ الرحمہ کو بلایا بمبئی، اور یہ پوچھا کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ لکھنؤ آپ پڑھانے آئیں گے اور اب آپ نے معذرت لکھ کر بھیج دی، منع کر دیا، وجہ کیا ہے؟ تو مفتی صاحب نے بیان کیا کہ میں نے ان سے یہ بتایا کہ میں نے لکھنؤ آنے کا ارادہ اس لیے کیا تھا کہ لکھنؤ کا مدرسہ بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں زیادہ شاگرد میرے ہوں گے، زیادہ لوگوں کو پڑھانے کا موقع ملے گا، اور یہاں راندیر کے اندر میں 20-25 طلباء کو بخاری پڑھاتا ہوں، تو اس لیے میں نے ارادہ کیا تھا۔ حضرت نے فرمایا پھر منع کیوں کر دیا؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ منع اس لیے کر دیا کہ میں نے بہت غور کیا، میں نے یہ دیکھا کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ سے پڑھ کر جانے والے طلباء سعودی عرب چلے گئے، کویت چلے گئے، بحرین چلے گئے، قطر چلے گئے، ان کی عربی زبان اچھی ہوتی، اس میں انہیں مہارت ہوتی ہے، اور بڑے بڑے ملکوں میں جا کر ملازمتیں ان کو مل جاتی ہیں، اور جب سرکاری ملازمتیں، زیادہ پیسے کی ملازمتیں مل جاتی ہیں تو آدمی اس میں لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف میں نے دیکھا کہ میرے وہ شاگرد جن کو میں پڑھا رہا ہوں، ان میں سے ہر ایک دین کی خدمت میں لگا ہے، کوئی امامت کر رہا ہے، کوئی قاعدہ پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، حفظ پڑھا رہا ہے، ناظرہ پڑھا رہا ہے۔ اگر میرے شاگرد بہت مالدار ہو گئے، ان کے پاس دنیا بہت آ گئی، تو دنیا ان کی ہے، اس لیے کہ دنیا میں مجھے جتنا مقدر ہے وہ تو ہر حال میں مل کر رہے گا، مجھے ان کی دنیا سے تو کچھ چاہیے نہیں۔ اور جہاں تک آخرت میں ملنے کا تعلق ہے تو آخرت میں وہ مجھے کیا دیں گے، آخرت کے لیے وہ اکٹھا ہی نہیں کر رہے۔ تو میں نے تو یہ سوچا، میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ میرے یہ شاگرد جو قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے میں لگے ہیں دین کی خدمت میں، یہ میرا آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بن جائے۔
اس لیے کہ یہ دین کا کام کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی دنیا سے اس حال میں جائے کہ وہ اپنے پیچھے علم چھوڑ کر جاتا ہے، علم ينتفع به، ایسا علم جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، تو یقیناً اس کا اجر اسے آخرت میں ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ اب اگر ہمارے یہ شاگرد بیچارے قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے، مدرسوں میں پڑھائیں گے، تو ہمیں باری تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے کمائے ہوئے اجر و ثواب میں ہمیں بھی آخرت میں کوئی نہ کوئی حصہ مل جائے۔ تو میں ان سب حضرات کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں، انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ استقامت کے ساتھ میں دین کے کام میں لگے رہیے۔ قوم نے آپ کو جو پڑھایا لکھایا ہے، قوم نے جو مدرسوں کو چندہ دیا ہے، وہ اسی لیے دیا ہے تاکہ ہمارے اس حلال کی کمائی سے بچے قرآن اور حدیث کو پڑھیں، دین کو پڑھیں اور دوسروں تک دین اسلام کو پہنچائیں، اپنی بھی آخرت بنائیں، اپنے ماں باپ کی بھی آخرت بنائیں، اپنے بھائیوں کی بھی آخرت بنائیں۔ جو بھائی حلال کما کر اپنے بھائیوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور انہیں مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر مرتے دم تک باقی اور جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی یہ آیت 22ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور سب سے آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد آخرت یعنی آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول اس دنیا کے اندر آنے والا نہیں، اور آپ صرف عرب لوگوں کے ہی رسول اور نبی نہیں، عرب قوم کے ہی رسول اور نبی نہیں، اس ملک کے ہی نبی اور رسول نہیں ہیں، بلکہ آپ پوری دنیا کے نبی اور رسول ہیں، پوری دنیا کے۔ کوئی امریکہ میں رہتا ہے، کوئی ہندوستان میں رہتا ہے، پاکستان بنگلہ دیش میں رہتا ہے، کوئی مشرق میں رہتا ہو، جنوب و شمال میں رہتا ہو، دنیا میں جو بھی انسان بستا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، اس کے نبی اور رسول اس وقت میں اگر ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے فرمایا ہے اے محمد، ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت سارے عالم کا رب ہے، پالن ہار ہے، روزی روٹی دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی اور رسول ہیں، کسی ایک علاقے کے نہیں ہیں، کسی ایک زبان والے کے نہیں ہیں، کسی خاص قوم اور کمیونٹی کے نبی اور رسول نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ نے دنیا کے ہر طبقے کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی نبوت اور رحمت کا فائدہ دنیا کے ہر انسان کو ملا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں
اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اوصاف بیان فرمائے ہیں، 5 خوبیاں بیان فرمائی ہیں اللہ کے نبی کی۔ یوں فرمایا کہ سب سے پہلی صفت اللہ کے نبی کی یہ ہے، سب سے پہلی خوبی اللہ کے نبی کی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے شاہد۔ شاہد کسے کہتے ہیں؟ اس کی تفسیر ملتی ہے ہمیں بخاری شریف کی ایک حدیث میں۔ بخاری شریف کی حدیث یہ ہے کہ جب قیامت کا میدان لگے گا، اللہ تعالیٰ قوموں کو اکٹھا کریں گے، تمام قوموں کو جمع کریں گے۔ انہی قوموں میں ایک قوم حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حضرت نوح فرمائیں گے، اے اللہ رب العالمین، میں نے اپنی اس قوم کو 950 سال تک دین کی دعوت دی، کلمہ توحید کی طرف بلایا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا رہا، لیکن میری یہ قوم مجھ پر ایمان نہیں لائی۔ جب حضرت نوح